لیکن عالم ربانی، عالم حق، دین فروش نہ ہو. اور دین ایک ایسی حقیقت کا نام ہے جس بندے کے سینے میں دین ہے، جس بندے کے سینے میں اللہ کا ڈر ہے، جس بندے کے سینے میں اللہ کا خوف ہے، جس بندے کے سینے میں اللہ کے بارے میں یہ نظریہ ہے کہ اللہ مجھے ہر حال میں دیکھ رہا ہے، اس کو دنیاوی کوئی بھی تکلیف، کوئی بھی مصیبت، کوئی بھی مشقت اطاعت رسول سے نہیں روک سکتی. اس کو پرواہ نہیں ہوتی. مکہ کے سرداروں نے اپنے مذہب کی بنیاد بت پرستی سے رکھی تھی، اور اتنے بڑے وہ مکہ کے مشرف تھے، بڑے بڑے سردار، جنہوں نے بیت اللہ کو بھی معاف نہیں کیا. بیت اللہ میں اپنے ہاتھوں سے مورتیاں بنا کر وہ سجائی ہوئی تھی، اور مورتیاں کوئی فرضی نہیں تھی، انبیاء کے نام کی تھی. حضرت اسماعیل کی، حضرت ابراہیم کی، یہ مختلف انبیاء اور شرعاء کی مورتیاں بنا کر، بت بنا کر 360 کے برابر وہ بیت اللہ میں سجائی ہوئی تھی. حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا، او میاں عبادت صرف ایک اللہ کی کرو، اور قرآن کی 114 سورتیں، قرآن کے 7 منزلیں، قرآن مجید میں 21,63,527 آیات ہیں. قرآن مجید کے 114 سورتوں میں پہلی سورت سورہ فاتحہ ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کی پہلے تعریف کے جملے کہے گئے، اور اس کے بعد اس کی ٹوٹل 7 آیات ہیں سورہ فاتحہ کی. 3 اللہ کے لیے ہیں اور 3 آیات بندے کے لیے، اور 1 آیت بندے اور اللہ کے درمیان مشترک ہے. جو اللہ کے لیے ہیں وہ بندہ اپنے منہ سے بولے، جو اللہ کے لیے وہ کون سی 3 آیات ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، بولو الحمدللہ رب العالمین، 1 آیت. دوسری آیت الرحمن، 2 آیات، اور تیسری آیت. ٹھیک ہو گیا؟ یہ تینوں آیات اللہ کے لیے. بندے کو یہ کہنا ہے اللہ کائنات جتنی اکٹھی ہو جائے، جتنے جہان اکٹھے ہو جائیں، کسی اعلیٰ سے اعلیٰ کی تعریف کی جائے، جب ان چیزوں کی تعریفوں سے ان کی حد ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی یہ تعریفیں، وہاں سے آپ کی تعریف کا آغاز ہو. سب تعریفوں کا مالک ہے تو ہی ہے، تو دونوں جانوں نہیں، سارے جانوں کا مالک ہے. مالک یوم الدین، قیامت کے روز کا بھی تو ہی مالک ہے. اور وہاں مالک یوم الدین کن کا مالک ہوگا؟ نبیوں کا بھی، فرشتوں کا بھی، ناریوں کا بھی، نوریوں کا بھی، اعلیٰ کا بھی، ادنا کا بھی، ادفا کا بھی، فقیروں کا بھی، وزیروں کا بھی، بادشاہوں کا بھی، لینڈاروں کا بھی، جاگیرداروں کا بھی، اماموں کا بھی، خطیبوں کا بھی، سیدوں کا بھی، غیر سیدوں کا بھی، نیکوں کا بھی، اور گناہگاروں کا بھی، سب کو مالک ہوگا. اور وہ اللہ اپنی پھر خدائی منائے گا، اپنی ملکیت منائے گا. کیسے؟ انبیاء کی صفوں میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ جب سوال کا آغاز کرے گا نا، سب سے پہلے پتہ ہے آپ کو کس سے اللہ سوال کرے گا؟ آغاز کس سے ہوگا؟ اپنی خدائی کا، اپنی اطاعت کا، اپنی عبادت کا، اپنی وحدانیت کا. کس سے سوال ہوگا؟ سب سے پہلے اللہ نے مریم کے بیٹے عیسیٰ سے سوال کرنا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے.
کیا پوچھنا اللہ نے؟ یا عیسیٰ ابن مریم انت قلت للناس اتخذونی الہ و الہ من دون اللہ، کیا تو نے کہا تھا ان کو کہ میری ماں کو اور مجھے خدا مانو؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کانپنے لگے گے، قرآن کہتا ہے، یعنی کانپنے کے کون؟ نبی عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر آدم تک سارے نبی، ساری امتیں اکٹھی ہو کر سارے نبیوں کے پاس جائیں گی اور جا کر کہیں گی اللہ سے بہت سفارش کرو، حساب کتاب شروع ہو۔ لیکن سارے نبی کہیں گے میں نے یہاں پر خدائی کر دی، میں نے یہاں کمی کر دی، میں نے یہ مجھ سے تھوڑا سا غیر اوڑا کام ہو گیا، میری ضرورت نہیں اللہ کے سامنے چلا جائے۔ ساری امتیں اکٹھی ہو کر نا خاتم الانبیاء، امام الانبیاء، میرے اور آپ کے سرکار، سارے نبیوں کے سردار حضرت محمد کے پاس آئیں گے صلی اللہ بولو صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے پاس آئیں گے تو اللہ اس وقت پوری اپنی جلال میں ہوں گے اور اللہ پوچھے گا لمن الملک اليوم، وہ بادشاہ کتنے ہیں؟ وہ انا ربکم الاعلی کہنے والے کدھر ہیں؟ اور بڑے بڑے جاگیردار اور اپنی خدائی اور طاقت کا بول بالا کرنے والے وہ نظر نہیں آ رہے۔ لمن الملک اليوم، آج بتاؤ کون شہنشاہ اور بادشاہ؟ کانپیں گے سارے ایسے، کوئی بھی بول نہیں سکے، کوئی نظر نہیں اٹھا سکے، اللہ خود ہی جواب دے گا للہ الواحد القہار۔ آج میں معلوم اگر اس کی ملکیت کو آج ہم اپنے طور فعل میں مان کے چلیں گے تو قیامت والے دن کب کبھی کا شکار نہیں ہوں گے۔ مانو نا پھر وضو کر کے مالک یوم الدین، وہ رب جس نے ہمیں رمضان جیسا رحمت کا مہینہ دیا ہے وہ قیامت کے دن کا مالک، قیامت والے دن حساب کتاب اپنی مرضی کرے گا۔ مالک یوم الدین، یہ پہلی 3 آیات جو ہے نا یہ اللہ کے لیے، اور بولنا کس نے ہے؟ اقرار کس نے کرنا ہے؟ بندے نے، اور اگلی آیت یہ بندے اور اللہ کے درمیان مشترک ہے۔ وہ کون سی ہے مشترک؟ ایاک نعبد و ایاک ربا، میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، کرتا رہوں گا، اور جب بھی مجھے کسی میدان میں خدشہ پیدا ہوگا، کسی میدان میں دشمن کا خطرہ محسوس ہوگا، دشمن شیطان ہو تب، دشمن مشرک ہو تب، دشمن میرا جانی قاتل ہو تب، جب بھی مجھے کسی مقام میں کوئی خدشہ ہوگا ایاک نعبد و ایاک مدد بھی میں خود ہی سے ہیں۔ جویں کبوتر نوں بلی پہنی نا جے اگے پیچھے توتے نوں جویں تسی قرآن بھی پڑھا لیا، بسم اللہ بھی پڑھا لی، کلمہ بھی پڑھا لیا، لیکن جب دی کچی تو پہنی نا بلی جے انہوں دباندی تو وہ کلمہ بھی بول جاندا ہے، تے او جناب لا الہ الا اللہ بھی بول جاندا ہے، تے بسم اللہ بھی بول جاندا ہے، اودی ٹین 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 شروع ہو جاتی۔ اگر ہمارے رگ و ریشے نے، اگر ہمارے دل نے، ہماری زبان نے، ہماری آنکھ نے، ہمارے اعضاء نے، ہمارے ایک ایک عمل نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اپنی عملی زندگی میں اس کو راسخ کیا ہوا ہے، رب کعبہ کی قسم ادھر آپ سکرات موت پہ مبتلا ہوں گے، ادھر ڈاکٹر آپ کی موت کی تصدیق کر رہے ہوں گے، اور ادھر آپ انگلی اٹھا کے کہیں گے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک مولا، نہ تیری عبادت میں کوئی شریک، نہ تیری ملکیت میں کوئی شریک، نہ تیری قدرت میں کوئی شریک، نہ کوئی تیرا خدا ہونے میں شریک، نہ تیری ذات میں کوئی شریک، نہ تیری صفات میں کوئی شریک۔ یہ ہے وہ ایمان، یہ ہے وہ یقین جس سے بڑی بڑی مشکلات بھی بندے کو معمولی لگتی ہیں۔ اب نبی پاک علیہ السلام کو 13 سال سزائیں دی کافروں نے، اور حضور پاک علیہ السلام
مکہ چھوڑ کے مدینے آ گئے. جب آئے نا ایک دن حضور پاک نے سوچ لیا 8 ہجری کو 8 سال ہو گئے تھے حضور کو مکہ چھوڑے ہوئے. 8 سالوں میں 10,000 مجاہد آپ نے تیار کر دیے. 10,000 مجاہدین کو لے کر آپ ماشاءاللہ اگر اور نہیں تو دنیاوی تاریخ سے تو بہت واقف ہیں, نہیں واقف تو صرف قرآن و حدیث سے واقف نہیں. نہ جانے مسلمان کے بچے کدھر اور کس سائڈ پہ جا رہے ہیں. قرآن کی طرف آؤ, نبی کے فرمان کی طرف آؤ. چاہے مولویوں کو بچو جنہوں نے سانو لڑا کے برباد کیا. فرقہ واریت نہیں. میں نے رات بھی بات جلسے میں کی تھی کہ ہمارے اکابر نے فرقہ واریت سے نفرت کی ہے. ہم ان کے چکروں میں پڑ گئے ہیں. ہم نے قرآن پڑھانا ہے امت کو, ہم نے قرآن کا درس دینا ہے امت کو. ہم نے کسی کا نام لے کر کسی کو کافر یا بے دین نہیں کہنا. بے دین کو دین کے قریب لاؤ, اپنی محبت سے اپنے پیار سے بلاؤ, دلائل دو, ذہنی طور پہ اس کو مطمئن کرو. نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں ابھی میں نے آپ کو کہا کہ مکہ میں لوگوں نے صرف بیت اللہ کو عبادت نہیں کرتے تھے. اب ہے تو ہم ادھر منہ کدھر ہے ہمارا, بولو 4 رکعت نماز اور رکوع طرف میرا کدھر ہے, کعبے کو, کعبۃ اللہ, اور ایک بیت المقدس قبلہ اول اور قبلہ دوم بیت اللہ. بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں. اور قریش مکہ نے بیت اللہ میں اپنے خدا بنا کے رکھے ہوئے تھے. وہ بیت اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے بلکہ ان بتوں کی عبادت کرتے تھے جو انہوں نے اندر سجائے ہوئے تھے. نبی پاک نے 10,000 کا ایک لشکر تیار کیا. اور یہ میں پچھلے ایک جملہ بھول گیا ہوں, جس ملک میں ایک آدھ جنگ ہو گئی ہو نا تو کئی برس جو ہے نا ملک بحال نہیں ہوتے, بنجر ہو جاتے ہیں, علاقہ تباہ ہو جاتا ہے, زمین فصل نہیں اگاتی, دکانوں میں ساز و سامان نہیں بکتا, بازاروں میں لوگ آنے بند ہو جاتے ہیں. لیکن میرے نبی نے 28 جنگیں لڑی. 28 جس میں حضور پاک علیہ السلام نے, بعض روایات میں 19 آتی ہیں جس کو غزوہ کہتے ہیں. لیکن نہ قتل ہوئے اتنے, نہ مکان جلائے, نہ مکان کو گرایا گیا, اور آپ نے علاقے فتح کر دیے. جب مکہ کی طرف چڑھائی کی نا تو آپ کو علم ہے کہ مکہ میں جو نبی پاک پر ایمان لاتا اس کا جو حشر وہ کرتے تھے اس سے بھی زیادہ جو آج فلسطین میں یہودی مسلمانوں سے کرتا ہے, اس سے بھی زیادہ بڑا ظلم ہوتا تھا مسلمانوں پر, بڑی زیادتی ہوتی تھی. نبی پاک علیہ السلام جب مکہ کے قریب گئے نا تو ابو سفیان جو سب سے زیادہ حضور کو تکلیف دینے والا تھا پہلے اسلام سے پہلے, وہ ملا. حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا ابو سفیان 10 تیری بیٹی تو میری بیوی ہے لیکن تو کفر پہ ڈٹا رہا. یہ میرے یاروں کو ذرا ان کی چال دیکھے نا, ان کے اندر عاجزی کتنی ہے. یہ بندے نے اپنا تعارف کرانا ہوئے نا وہ اپنے سنگتیاں نے نال کرا کہ میرے دوست حاجی صاحب نے, میرے دوست جناب چوہدری صاحب نے, اے میرے پرانے ملن والے نے, اے میرے خان صاحب میرے مہربان نے, میرے پرانے میاں صاحب میرے بڑے قابل احترام ہیں. وہ ان کی کانتی کو جانے کے اس مولوی کا تعلق سنجیدہ لوگوں والے اچھا لگتا ہے. حضور پاک علیہ السلام نے ابو سفیان کو تعارف کرایا اپنا. ابو سفیان میں تیرا دماد ہوں لیکن تو ابھی تک کفر پہ ڈٹا ہوا ہے. وہ میرے یار دیکھو نا پہاڑ کی چوٹی پر پھر رہے ہیں, ان کا چلنا دیکھ کہ زمین پر ایسے پاؤں رکھتے ہیں کہ جیسے زمین کو تکلیف نہ دینے کا ارادہ ہو. بڑے پیار سے زمین پر پاؤں رکھتے ہیں.
اور ان کی پیشانیاں دیکھ، ان کی پیشانیوں پر سیاہ نشان سجدے کے پڑے ہوئے ہیں. یہ جب بھی جھکتے ہیں تو اللہ کے سامنے جھکتے ہیں. یہ ہاتھوں کے بنائے ہوئے بتوں کے سامنے جھکنے والے نہیں ہیں. ان کا خدا ایک ہے اور میں نبی ان کا امام ہوں. میں بھی اپنے سامنے ان کو جھکنے کی اجازت نہیں دیتا. اگر یہ ارادہ کرے جھکنے کا تو میں محمد ان کو کہتا ہوں لا تقم عندی کما تقوم عند اللہ جل جلالہ. میں محمد کے سامنے اس طرح نہ کھڑا ہو جس طرح نماز میں اللہ کے سامنے میں بھی پڑھوں. اور پھر جب میری قبر آئے گی تو حضور نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجدا. خدا کی لعنت ہو یہودیوں اور عیسائیوں پر جنہوں نے اپنے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا. اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد. اللہ میری قبر تیرے سپرد، میری قبر کو سجدوں دے نہ جانا. آج نبی کی قبر پر سجدہ ہوتا ہے کیا؟ نہیں ہوتا ہے. حضور نے لے کے کھڑے نہیں رہو انتا چل اگے. اس کے چوکرے چمہ چٹی دا رواج کوئی نہیں. اگے ٹور یہ مذاق بنایا ہوا ہے ان لوگوں نے دین کو. میرا نبی جب مکہ میں پہنچا نا تو کوئی قتل و غارت نہیں ہوئی. ابو سفیان نے جب کلمہ شہادت پڑھ لیا مسلمان ہو گیا تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہاں ابو سفیان بتا اب کیا چاہتا ہے. عرض کیا حضور میری سرداری تو چلتی ہے نا، میں چودھری تو ہوں نا علاقے کا، تو میں ان کا سفیر بھی رہا ہوں، تو مجھے اجازت بخش دی. فرمایا کیا؟ کہا کہ میرے لیے کچھ ایسی خصوصی امتیازی حیثیت مقرر فرما لیں. فرمایا ابو سفیان جو تیرے گھر میں داخل ہو جائے گا نا محمد کے سپاہیوں کی تلوار اس پر نہیں پڑے گی، کچھ نہیں کہا جائے گا اس کو. حضور میرا گھر تو تھوڑا سا ہے. فرمایا جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے گا نا اس کو بھی کچھ نہیں کہا جائے گا. یا رسول اللہ وہ بھی چھوٹی چھوٹی گھر ہے. آپ نے فرمایا جو بیت اللہ میں جا کر بیٹھ جائے گا اور بالکل ہمارے مقابلے میں مزاحمت نہیں کرے گا محمد کی جماعت ان کو بھی کچھ نہیں کہے گی. صحابہ سن رہے ہیں. حضور پاک علیہ السلام نے سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے نوجوان، ان کو جھنڈا پکڑا دیا اسلام کا. اور جھنڈا کیا تھا؟ سیدہ عائشہ کا دوپٹہ، اس کے اندر ایسی لکڑی لٹکا کے جھنڈا بنا دیا گیا. سعد بن عبادہ کے ہاتھ میں جھنڈا ہے، وہ آگے آگے چل رہے ہیں. یہ فطرت ہے بندے کی. جب صلح بھی ہو جائے نا تو دشمن سامنے سے آ جائے تھوڑا جا خون روڑا لیتا ہے کہ کوئی نہیں بولو. صلح بھی ہو جائے نا تو کسی وقت لڑائی ہو کسی خاندان سے تو اچانک وہ دشمن سامنے آ جائے تو تھوڑا جا جوش آتا ہے. لیکن ایمان اگر غالب ہو جائے تو وہ جوش ناری ٹھنڈا دیتا ہے کہ میں نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا ہوا، میں نے اس کے انتقام بھی لینا. اب جب سعد بن عبادہ آگے گئے نا بازار میں تو آگے سے ابو سفیان نظر آ گیا. ابو سفیان کی برادری پیچھے کھڑی ہے. ابو سفیان کو دیکھتے ہی حضرت سعد بن عبادہ نے نعرہ مار دیا. وہ نعرہ کیا تھا؟ الیوم یوم الملحمہ. او ابو سفیان آج انتقام کا دن ہے. آج چن چن کے بدلے لیے جائیں گے. آج بلال کو آگ پہ لٹانے کا بدلہ لیا جائے گا. ان کے زخموں پہ نمک ملا پانی اور مرچیں ڈال کے ان کو سزا دلوانے کا بدلہ لیا جائے گا. ابو سفیان بھاگ رہے یا بھاگ رہے ہیں؟ ابو سفیان کہیں بھی نہیں گیا. نبی پاک کو جا کر کہنے لگا یا رسول اللہ کو نوجوان وہ جھنڈے والا کیا کر رہا ہے؟ حضور پاک نے فرمایا کیا ہوا؟ کہا جی سعد کے نعرہ لگا. آپ نے فرمایا سعد ادھر آؤ یہ جھنڈا کرو. آپ نے جھنڈا حضرت سعد کے باپ حضرت قیس کو دیا. کہا یہ جھنڈا تو پکڑ اور بلند آواز سے ایک نعرہ. اس نے کہا یا رسول اللہ کون سا نعرہ؟ اب سامنے نعرہ کن کے لگ رہا ہے؟ انہی لوگوں کے سامنے نعرہ لگ رہا ہے جنہوں نے حضرت سمیہ کے
مخالف اونٹوں کے ساتھ قوم باندھ کر دو لفظ کر دیا، ان کے سامنے نعرہ لگا، جنہوں نے حضرت ابو فقیہ کی پسلیاں توڑی تھی، جنہوں نے حضرت بلال کو تینتیو ریت پہ لٹایا تھا، ان کے سامنے نعرہ لگ رہا ہے، یا رسول اللہ کیا نعرہ ماروں؟ کہا یہ نعرہ مار الیوم یوم الملحمہ، بدلے کا دن نہیں، الیوم یوم المرحمہ، آج مہربانی کا دن ہے، آج معافی کا دن ہے۔ محمد کے سر پہ مٹی ڈالنے والوں، محمد کو ساحر و مجنون اور دیوانے کے نعرے مارنے والوں، آج محمد تمہیں سب کو معاف کرتا ہے۔ لاؤ تو صحیح ایسا مہربان، لاؤ تو صحیح ایسا کریم، لاؤ تو صحیح ایسا مہربان۔ جب نبی پاک بیت اللہ میں داخل ہوئے، زور کا وقت تھا، حضرت بلال کو نبی پاک نے فرمایا بلال کدھر ہو؟ لبیک یا رسول اللہ ادھر کھڑا ہوں۔ فرمایا یہی وہ علاقہ ہے نا جہاں تجھے رسیے باندھ کے گھسیٹا کرتے تھے؟ کہا جی وہی ہے۔ فرمایا تلک الایام نداولها بین الناس، اب وہ حالات اللہ نے بدل دیے، آ بلال اللہ کا نعرہ بلند کر، مولا مدینے جو میں اذان دیتا ہوں میرے آقا، تو وہ تو ایک مخصوص مقام بنایا ہوا ہے، وہاں کھڑے ہو کے اذان دیتا ہوں، یہاں بیت اللہ ہے، کہاں اذان دوں؟ فرمایا دروازے پہ نہیں، حتیم میں نہیں، حجر اسود کے ساتھ نہیں، کعبہ کی چھت پہ چڑھ جا، تاکہ آج پتہ چل جائے محمد کے مؤذن کا مقام کعبہ سے نکلا۔ اور پھر سارے کافروں کو سامنے جو بیٹھے تھے، اے پتھر مارنا لے ہو، اے میرے ساتھیاں نیزے مارنا لے ہو، میرے ساتھیاں کتی ریت کے لٹانا لے ہو، انگاریاں کے لٹانا لے ہو، آج دسو میں تھوڑے نال کی کرنا رہا، آج میں جو چاہاں تھانوں کر دے تھوڑی ہڈیاں توڑ دے ماں، تھوڑی گردن لا دے ماں، کی کرم تھوڑے نال؟ اگوں سارے سردار وڈیرے جدوں قابو آ جاتا، یہ جتنے مالدار طبقہ ہوتا ہے نا، جدوں پیندی نا کھچ، ادو پھر زیادہ گردنہ بھی انہاں دی چکتی ہے۔ خطرہ جو ہوتا ہے آپ میں جایا ہوئے گا تو سان کوئی مطلب ہے جو روکنا میں کہ مسجد کا دروازہ ٹیڑھا کرتا ہے سان کی لبے بچی کی مقام کرے گا۔ حضرت نبی پاک علیہ السلام نے جب کہا نا کہ اب بتاؤ کیا ہونے والا ہے تمہارے ساتھ، تو جواب انہوں نے کیا دیا؟ اب کریم ابن اب کریم، تو بھی مہربان بھائی اور تیرا باپ بھی مہربان بھائی تھا، امید ہے جس طرح تیرا باپ ہم پہ مہربان تھا تو بھی ہمارے اوپر مہربانی کر۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں بھی تمہیں وہی کہتا ہوں جو حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کو کہا تھا، لا تثریب علیکم، جاؤ ہم تم طلقاء، تمہیں سب کو معاف کرتا ہوں، آج کے بعد تم سے کوئی معاملہ نہیں لیتا۔ ہے کوئی مائی کا لال اتنے حوصلے والا کہ قابو رکھتے ہوئے بھی اپنے دشمنوں کو چھوڑ آئے؟ اور پھر اگلی بڑی تشویشناک ایک بات بن گئی، ٹائم تو ہو گیا لیکن آج آپ نے جو میں طرف سے یہ واقعہ ختم کر دینا۔ اگلی بات تو تشویشناک وہ یہ تھی کہ دو گروہ تھے مسلمانوں کے، ایک انصار اور ایک مہاجر۔ جب نبی پاک نے مکہ چھوڑ کے مدینہ آئے نا تو انصاریوں نے کہا یا رسول اللہ کہیں آپ ہمیں چھوڑ تو نہیں جائیں گے؟ آپ نے فرمایا محمد وفادار ہے، کبھی بھی نہیں چھوڑے، جو میرا معاہدہ وہ تمہارا معاہدہ، جو تمہارا معاہدہ وہ میرا معاہدہ، میں تجھے بے وفائی نہیں کروں۔ جب حضور پاک علیہ السلام اپنی جائے پیدائش پہ آ گئے نا، سامنے وہی مکان، سامنے جہاں حضور پاک پیدا ہوئے، جہاں صدیق اکبر کا مکان تھا، عمر بن خطاب کا مکان تھا، حضرت عبداللہ بن زبیر کا مکان تھا، حضرت عثمان بن عفان کا مکان تھا، حضرت علی شیر خدا کا مکان تھا، ابو طالب کا مکان تھا، وہ سارے مکان لوگوں نے قبضے کیے ہوئے تھے، 10 سال گزر گئے تھے حضور پاک کو چھوڑے ہوئے، سب نے مطالبہ کیا یا رسول اللہ یہ ہمارے مکانوں پہ قبضہ ہے۔ آپ نے فرمایا آج اللہ اور اس کے رسول کے لیے مکان سارے چھوڑ دو، کسی نے مطالبہ نہیں کرنا، سب نے مکان کا مطالبہ چھوڑ دیا۔ اور پھر حضور پاک نے کیا فرمایا کہ اے بیت اللہ میں رہنے والوں، سب سے پہلے یہ بت صاف کرو، ادھر سے ایک ایک بت توڑ کے صاف کیا، بیت اللہ کو صاف کر دیا، بت ٹوٹ گئے،
حضرت بلال نے اذان بھی دے دی، لوگوں کو اللہ کے نبی نے معاف بھی کر دیا۔ اب انصار جو مدینے والے تھے جنہوں نے حضور پاک کا استقبال کیا تھا مدینے میں، وہ رونے لگے۔ آپ نے فرمایا کیا تسی کیوں روتے پے ہو؟ میں کہ جی روندے اس وجہ ہوا کہ تہاڈا جائے پتہ ہے تانوں مل گیا، ہو سکتا ہے تسی آپ کے پاس بھائی اللہ دا گھر تھے میں کی رہنا تے اسی تے پھر ویلے جاواں گے واپس، اسی تے بڑی جدائی سب تمام چھٹے اسی تے رہ گئے تو حضور پاک نے کھڑے ہو کے خطبہ ارشاد فرمایا، انصاریو تم میرے اوکھے ویلے دے ساتھی ہو، مینوں ہر دکھ تے تکلیف دے نال میرے نال کھڑے رہے ہو، محمد بے وفا نے کہ پر چھوڑ دے، میری قبر بھی مدینے ہوئے گی، میری روح بھی مدینے ہوئے گی، میرا عمل بھی مدینے ہوئے گا، میرا دارالخلافہ بھی مدینے ہوئے گا، بیت اللہ اللہ دا گھر ہے تو تے رسول اللہ دا گھر ہوئے گا، میں بے وفاری کے امت کو چھڑ جاں۔ امت کے آخری الفاظ بھی حضور نے امت واسطے منگے، اور آج اللہ دے نبی نے سانوں یہ گل بھی سنا دی کہ میں تانوں ایسا مہینہ دے چلیا جس مہینے دے 3 حصے نے، اولو رحمت واوسط مغفرت وآخر عتق من النار۔ اشرا جڑا عتق من النار دا ہے، لوگو اپنے آپ کو جہنم کی آگ تو بچا لو، حضور دی فرما برداری کر لو۔ پونے 2 شیر کھڑنگے یہ جڑے مولوی دس دینا اج کل تواڈے فطرانے دے بارے میں یہ بھی سن لو تھوڑا جا، یہ 3 درجے نے فطرانے دے، امیر واسطے ہو رہے، متوسط طبقے واسطے ہو رہے، اور مناسب آباد والے مسلمان واسطے فطرانہ ہو۔ جڑے بندے تے قرض نہیں، اپنی روٹی اپنی کمائی نال کھا رہے ہیں اور اس تے قرض نہیں، کسی طرح نے دینا نہیں، گھر دے اندر ہوندی ضروریات پوری ہو رہی ہیں، ان کے کشن اپنا فطرانہ جڑا ہے یہ پونے 2 شیر گھڑم کتنی ہے؟ تقریباً 300 یا 350 کے قریب شاید بنے، میں نے پہاڑا پتہ نہیں کی یہ ہو گئی آغاز والے بندے آواز فطرانہ۔ اور فطرانہ کدو ادا کرنا ہے؟ عید کی نماز پڑھنے تو پہلے اور روزیاں کے بچ بھی جدو چاہے فطرانہ ادا کر سکتا ہے تاکہ فقراء غریب لوگ وہ فطرانے کے پیسے نہ اپنی عید کر سکیں، ایک رکھنا۔ اور دوسرا نمبر ہے کشمش کا، جن کو سوگی کہتے ہیں، یہ بھی پونے 2 شیر ہے، یہ بنتی تقریباً کوئی کلو 3000 کے قریب، اور یہ بنے گا اس حساب نہ تقریباً 6500 یا 6000 کے قریب فی کس۔ یہ کس واسطے جڑا پہلے درجے تو اتنا درجہ، تیسرا درجہ کھجوراں دا، ان کھجوراں کی قیمت پوچھی دیکھ لو، اجوا دینی، دوسری کھجور دینی، تیسری کھجور دینی، ہر کھجور دا الگ الگ قیمت، ٹھیک ہے؟ اس کے مطابق وہ لوگ دیں جنہاں کو اللہ نے صاحب نصاب بنایا ہے، اللہ نے فضیلت دیتی ہے، اللہ نے رزق حلال دیتا ہے، اور اچھے کھاتے پیتے لوگ نے وہ فقیرہ ہوئے فطرانے کی شکل میں ادا کرو۔ یہ 3 درجے فطرانے۔ اگلی گل، عید والے دن اپنے گھروں مسواک کرو، اپنے گھروں کپڑے نوے نہیں تے پرانے دھو، خوشبو لگاؤ اور نہاؤ، یہ سنت ہے۔ خوشبو بھی لانا سنت ہے، یہ نہانا بھی سنت ہے۔ بادشاہ لوا کے اور تکبیرات پڑھتے ہوئے عیدگاہ کی طرف جاؤ، مسنون نماز عیدگاہ کی طرف، اور عید الفطر کی طرف جاؤ اور اپنا نماز پڑھنے واسطے اور اپنا ذکر و اذکار کرتے ہوئے جاؤ۔ اللہ رب العزت اپنے فرشتے بھیجتا ہے کہ انہاں کو جا کے انہاں کے روزے کا اجر دیو۔ مولا اجر کی یہ فرمایا انہاں دی پورے دے پورے گناہاں تے قلم پھیر دے۔ فرشتے آخر کے مولا کیوں آج اتنا رحم دلی کیوں؟ فرمایا جدو کوئی مزدور مزدوری کرتا ہے نا تو شام کو جدو اپنی مزدوری کر کے گھر جاتا ہے تو جتنی مزدوری کرتا ہے وہ تنخواہ پوری دیتا ہے کہ نہیں، اجرت دیتا ہے یا نہیں؟ جی دیتا ہے۔ فرمایا انہوں نے بھی میری مزدوری مہینہ پورا کی ہے، آج اجرت دے بدلے انہوں نے سارے گناہ معاف۔ عید والے دن عید جاؤ، اگر نوے کپڑے نے تو پھر نوے کپڑے کا خیال کرو، اگر کوئی سائل تو راج یتیم ملے، مسکین ملے، فقیر ملے، کوئی دل کو ہی کر دو، اسے بھی ہوا محبت کر کے کوئی رشتہ دار کرا دے، راضی کرو،
وہ گھر کو ٹر جاؤ، کوئی اپنے کوئی نہ کام نہیں کہ لگے چلے 2 منٹ لیے مسکینے نہ لا لو، متھا چوم لو، اچھا لفظ بول دیو، انہیں دے دل کی کلائش دور ہو جائے، دل صاف ہو جائے، اللہ ساڑھے سارے نے گناہ معاف کر دے گا۔ نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے خیر الناس من یذکر الناس، بہترین بندہ ہوئے کہ دوسرے لوگوں سے خیر سکتے بلائی سوچے، دل دل میں بغض نہ رکھو، محبت پیدا کرو، شفقت پیدا کرو۔ حضور پاک علیہ السلام عیدگاہ کی طرف جان لگے کہ حضور پاک علیہ السلام نے نا راستے کی گلی کے بچے کھیلتے بیٹھے، ایک بچہ کوٹے چ بیٹھا ہے، یا رسول اللہ میں اس واسطے بیٹھا آج نہ میری ماں ہے نہ میرا پیو ہے، یہ بچے وہ کھیل رہے جنہ کا ماں بھی موجود ہے، جنہ کے باپ بھی موجود ہے، میں کیویں کھیلنا، میں کس طرح کھیلنا، جنہ تو گل بھی نہیں کرتا۔ حضور پاک نے فرمایا تیری ماں کوئی نہیں، تیرا باپ کوئی نہیں، ان کی دنیا میں چلے گئے۔ حضور پاک نے صرف انگلی نہیں پکڑی، محمد نے اپنے کندھے سے اس یتیم بچے کو بٹھا لیا اور واپس لے عیدگاہ تو واپس لوٹا ہے۔ واپس آ کے سیدہ عائشہ نے فرمان لگے عائشہ آج تو بعد ایس بچے دی ماں تمہیں کے باپ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان وہی رواج بنا جڑا حضرت حسن کہ حضرت حسین پہنتے ہیں، وہی رواج بنا کے حضور پاک اور سیدھے عیدگاہ دے وچ رہ گئے۔ دوسرے بچے نے رونا شروع کرتا، انہوں نے کہا تم کیوں روندے ہو؟ میں کہا یہ کاش اج ساڈا بھی ماں باپ نہ ہوندا، انہاں دی جگہ تے اس واسطے معصوماں نال خیال کرو، بچیاں نال خیال کرو، بڑیاں کا احترام کرو اور اپنی جگہ کو صاف کرو۔ سب تو پہلے میں اعلان کرنا کسی مسلمان کی میرے نال کوئی بھی ذاتی، اجتماعی، مذہبی اور انفرادی کوئی رنجش ہے میں اللہ واسطے تواڈے سارے کو معاف، اور تسی بھی مینوں معاف کر دیو، میں تمہیں معاف کیتا۔ اسی طرح اپنے رشتہ داراں تو تسی معافی بھی منگو اور انہوں نے معاف کرو بھی۔ یہی عبادت ہے، یہی دین ہے، یہی روزے کا احترام ہے، یہی رمضان ہے۔ اللہ میں تمہیں محبت کی توفیق